تو قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شفا شریف میں ایک پوری فصل باندھی ہے آپ علیہ السلام کے مبارک حلیے پر کہ میرے سرکار کیسے تھے، میرے سرکار کیسے تھے، آپ کا مبارک حلیہ کیسا تھا۔ تو قاضی ایاز علیہ رحمہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ نے میرے اور تمہارے دلوں کو نور ایمان سے منور کرے کہ نبی کریم علیہ السلام کی محبت مجھ میں اور تم میں دگنی کر دے۔ اور فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آپ کی صورت، جمال، اعضاء کو قوی، متناسب اور کائنات کے تمام انسانوں سے بہترین تخلیق کیا۔ اور اسی پہ جو حدیث نقل کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک رنگ تھا، فرمایا وہ گورا رنگ تھا، اور آقا علیہ السلام کی جو مبارک آنکھیں وہ کشادہ اور سیاہ تھی، اور ان کے اندر سرخ ڈورے تھے، لمبی پلخیں، روشن چہرہ، باریک ابرو، اونچی بینی ناک، آپ علیہ السلام کے مبارک دانت چوڑے، چہرہ مبارک گول تھا، نہ بہت لمبا نہ بہت چھوٹا، پیشانی مبارک فراغ تھی، کشادہ تھی، اور آقا علیہ السلام کی جو مبارک داڑھی تھی وہ گھنی تھی، اور صحابہ کہتے اس قدر گھنی تھی کہ میرے نبی علیہ السلام کی مبارک داڑھی سے میرے نبی کا سینہ ڈھکا ہوا تھا، حضور کا مبارک سینہ ڈھکا ہوا تھا، اس طرح گھنی داڑھی تھی میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور فرماتے آقا کے جو مبارک قدم تھے وہ چوڑے تھے، ہاتھ اور پاؤں آقا کے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مبارک قد نہ بہت لمبا نہ بہت چھوٹا، درمیانہ، مگر سرکار کا معجزہ کیا کہ لمبے سے لمبا آدمی بھی بس سرکار کے ساتھ کھڑا ہوتا تو سرکار اس سے لمبے ہی نظر آتے قد میں۔ یہ معجزہ تھا سرکار کا، قد مبارک درمیانہ، مگر کوئی طویل لمبے قد والا انسان سرکار کے ساتھ کھڑا ہوتا تو سرکار اس سے لمبے نظر آتے، دیکھنے والے کو یہی محسوس ہوتا کہ میرے محبوب کا قد اس سے بڑا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک سینے سے ناف تک بالوں کی ایک لمبی لائن تھی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بال نہ بالکل سیدھے اور نہ بالدار، یعنی درمیانے درجے میں، اور آقا علیہ السلام جب ہنستے آپ کے مبارک دانتوں سے نور کی روشنی نکلتی، مبارک دانتوں سے، اور اس طرح جیسے بارش کے اولوں کی طرح سفید اور صاف میرے نبی کے مبارک دانت ہیں۔ اور جب آپ گفتگو کرتے، میرا نبی جب گفتگو کرتا ایسے محسوس ہوتے جیسے منہ سے نور کی پھل جھڑیاں گر رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس طرح جب سرکار گفتگو فرماتے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک جسم اور چہرہ بہت بھرا ہوا بھی نہیں تھا کہ بہت موٹا، دیکھنے میں بڑا بدصورت، اور بالکل کمزور بھی نہیں، سرکار علیہ السلام کا بدن بڑا متناسب، ہلکا گوشت سے بھرا ہوا۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو خوبصورت نہ دیکھا، گویا آپ کے رخسار مبارک میں سورج تیر رہا۔ یعنی یہ ادب کا مقام صحابہ کا، یہ نہیں کہا کہ سورج کی طرح نبی کا چہرہ، نہیں کہا میرے محبوب کا جو مبارک چہرہ اتنا خوبصورت اور رخسار مبارک اس قدر اعلیٰ کہ جیسے میرے سرکار کے رخسار میں سورج تیرتا ہے، یعنی جیسے سرکار کے رخسار سے سورج روشنی لے کے بکھیرتا ہے۔ اور پھر فرمایا جب آپ مسکراتے تھے تو دیوار پر اس کی چمک پڑتی، آپ مسکراتے دیواروں پر اس کی چمک پڑتی۔ اور حضرت جابر پاک سے کسی نے کہا
آپ کا چہرہ مبارک تلوار کی طرح چمکتا تھا۔ کسی بندے نے آ کے کہہ دیا کہ آپ علیہ السلام کا مبارک چہرہ تلوار کی طرح چمکتا تھا، تو آپ علیہ السلام نے کہا نہیں، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک چہرہ چاند اور سورج کی طرح چمکتا تھا۔ اور ام معبد کہتی ہیں کہ حضور کی تعریف اور رفعت میں کہا کہ آپ دور سے بڑے خوبصورت، قریب سے نہایت میٹھے اور حسین معلوم ہوتے تھے۔ اور ابن ابی حالہ کہتی ہیں کہ آپ کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا۔ اور حضرت علی پاک فرماتے کہ میں نے اپنی زندگی میں مصطفیٰ سے پہلے بھی کوئی اتنا خوبصورت نہیں دیکھا، اور مصطفیٰ کے بعد بھی کوئی اتنا خوبصورت نہیں ہوگا۔ یہ ہے سرکار کا مبارک حلیہ، ظاہری خد و خال، جسامت، کہ سرکار جیسا رب نے کائنات میں کسی کو بنایا ہی نہیں ہے۔